اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت لائبریری شادرہ کے زیر اہتمام 63ویں ماہانہ محفل کشور نعت الحمدللہ نعت لائبریری شادرہ میں انعقاد پذیر ہے۔ آج کی اس محفل میں ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں عالم اسلام کے نامور اسکالر، نعتیہ تحقیق و تدوین کے حوالے سے پاکستان کا بہت بڑا نام، جو جنوری میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے، جناب ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب۔ ساری زندگی نعت کی خدمت میں بسر کرنے والے ڈاکٹر شہزاد احمد نے نعتیہ تحقیق و تنقید کے حوالے سے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، یقیناً آنے والے دور میں کہ جو خلوص دل کے ساتھ اور نعتیہ ادب کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ساری عمر اسی کاوش میں رہے، چاہے وہ نعتیہ انتخاب ہوں یا نعت کے دیگر موضوعات پر تحقیقی اور تنقیدی کتب یا تذکرے، یہ تمام ان کی جو جہاد تھی وہ سب نعت کے فروغ کے لیے انہوں نے وقف کر رکھی تھی اور نعت کی خدمت میں وہ مصروف عمل رہے۔ نعت لائبریری شادرہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ دسمبر 2018 میں ہماری محفل کشور نعت کا بھی حصہ بنے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دسمبر کی جو ہماری ماہانہ محفل تھی 2018 میں وہ ہو چکی تھی، اس کے بعد ماہانہ محفل ہونے کے بعد ڈاکٹر شہزاد صاحب لاہور تشریف لائے اور ہمیں ایک پروگرام میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ان سے تب ہمارے بانی لائبریری چودھری محمد یوسف صاحب بھی حیات تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو گزارش کی، جی ہم ماہانہ محفل کرتے ہیں تو آپ ہمیں بھی ٹائم دیں اگر آپ یہاں پر ہیں۔ تو ان کا قیام چونکہ زیادہ لمبا نہیں تھا، جنوری تک، تو انہوں نے کہا جی میں تو اب کچھ دنوں کے لیے لاہور آیا ہوں تو میں اگلے ماہ تک تو نہیں، لیکن اگر آپ کوئی اس دوران پروگرام رکھیں۔ تو ہم نے اس چیز کو غنیمت سمجھتے ہوئے ڈاکٹر شہزاد صاحب کی لاہور میں موجودگی کو اس دوران خصوصی ایک محفل کا انعقاد کیا ڈاکٹر شہزاد احمد کے ساتھ۔ بڑی یادگار محفل ہوئی دسمبر 2018 میں، خصوصی محفل کشور نعت تھی اور اس میں انہوں نے شرکت فرمائی، نعت خانوں نے ان کے کلام بھی پیش کیے اور اس محفل میں گجرانوالہ سے پروفیسر فیض رسول فیضان صاحب خصوصی طور پر یہ سن کر کہ ڈاکٹر شہزاد صاحب تشریف فرما ہے اس محفل میں تو وہ بھی تشریف لائے۔ بڑی یادگار محفل ہوئی۔ تو بس یہی ہے کہ جو اچھا وقت گزرے وہ ہمیشہ یاد رہتا ہے اور پھر ایسی شخصیات جو نعت کی خدمت کریں ان سے پھر ہمارا بھی لگاؤ ایسا ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر لمحہ یاد رکھیں۔ اسی سلسلے سے آج کی یہ محفل ہے۔ تو فروری 2022 میں یہ ماہنامہ کاروان نعت جو محمد ابرار حنین مغل صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا ہے، اس میں ڈاکٹر نوید احمد عاجز پاک وطن سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر شہزاد احمد کے حوالے سے مفصل مضمون اس میں لکھا ہے اور اس مضمون سے بطور حصول سعادت چند جملے ان کے ہی لکھے ہوئے یہاں پر میں ڈاکٹر شہزاد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں۔ ڈاکٹر شہزاد احمد 24 اکتوبر 1960 کو حیدرآباد سندھ کے محلہ ریشم گلی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم حیدرآباد سے حاصل کی۔ 1975 میں میٹرک بھی حیدرآباد کی گورنمنٹ ماڈرن ہائی اسکول لطیف آباد نمبر 9 سے کی۔ اس کے بعد وہ کراچی چلے آئے۔ 1979 میں بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کراچی سے ایف اے کیا۔ سندھ یونیورسٹی جام شورو سے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر 1982 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے 1986 میں ایم اے اسلامیات کیا۔ یہ ڈگری انہوں نے وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی سے حاصل کی۔ ڈاکٹر شہزاد احمد 20 فروری 1982 کو پاکستان ایئر فورس میں ملازم ہو گئے اور اپنی سروس مکمل کرنے کے بعد اسی محکمے سے ریٹائر ہوئے۔ اس کے علاوہ
انہوں نے نعت سے جو ان کی وابستگی تھی اس حوالے سے نوید عاجز صاحب کیا لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر شہزاد احمد 1972 میں نعت خوانی کے شعبے سے منسلک ہوئے. اس کے بعد وہ فن نظامت اور نعت گوئی کی طرف بھی مائل ہو گئے. نعت سے ان کی وابستگی نعت خوانی تک محدود نہیں رہی، بلکہ انہوں نے فروغ نعت کو اپنا مشن بناتے ہوئے انجمن ترقی نعت ٹرسٹ قائم کیا اور نعت خوانی کی تربیتی کلاسز کا بھی آغاز کیا. انہوں نے فروغ نعت کے لیے بہت سی تنظیموں کی بھی بنیاد رکھی، جس کی تفصیل یہاں پر درج ہے، آپ مضمون یہ پڑھ سکتے ہیں. اور حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. حمد و نعت کے شعبہ میں نئے محققین کی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر شہزاد احمد نے 2001 میں حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن قائم کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لائبریری بھی بنا رکھی تھی جو پاکستان کی قدیم ترین لائبریریوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، اور اس میں ہزاروں نعتیہ کتب و رسائل و جرائد موجود ہیں جو بیرون ملک اور ملک میں طلبہ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. جہاں تک بات ہے ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کی تخلیقات کی، تو اس کی بہت طویل فہرست ہے، جس میں سے میں چند یہاں پر بطور حصول سعادت عرض کیے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر شہزاد احمد نعتیہ ادب کی تدوین، تذکرہ، تحقیق اور تنقید کے مرد میدان ہیں. انہوں نے 20 کتابیں مرتب کی ہیں اور نعتیہ شاعری کو محفوظ کرنے کی صحیح کی ہے. بہت سے وہ جرائد اور رسائل کے بھی ایڈیٹر رہے، ان میں اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے رہے. ان کی تحقیق کی چند کتابوں میں سب سے جو اہم ان کا کارنامہ ہے وہ اردو نعت پاکستان میں، یہ مقالہ PhD کا انہوں نے تحریر کیا، جو کہ نعتیہ شاعری اور پاکستان کی اردو نعت کے حوالے سے ایک بڑا جامع حوالہ رکھتا ہے. حمد و نعت ریسرچ فاؤنڈیشن کراچی سے 2014 میں یہ باقاعدہ کتابی شکل میں بھی شائع ہوا. اساس نعت گوئی، یہ بھی بڑی خوبصورت کتاب رنگ ادب پبلیکیشنز کراچی 2016 میں یہ شائع ہوئی. اس کے علاوہ اردو نعتیہ صحافت، نعت رنگ کے 25 شمارے، شاعر علی شاعر کی نعتیہ اور ادبی خدمات، اور اس طرح کی بے شمار. یہاں پر اگر میں یہ تفصیل بیان کرنا شروع کروں تو بہت اس میں وقت درکار ہوگا. تذکرہ نگاری کے حوالے سے اور انتخاب نعت، ان کا بہت وسیع کام ہے انتخاب نعت کے حوالے سے، جس میں زمزمہ نعت، نوائے رضا، سلام رضا، نوائے نعت، انوار عقیدت، ہمارا نبی، ان کا چرچا رہے گا، مدینے کی تمنا، شاہ مکی مدنی، مدینے کی گلیاں، آقا مدینے والے، پھر مدینے چلا، محمد شمع محفل، خلق کے سرور و شاف محشر، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا، صرف ان کی رسائی ہے. آئی نسیم کوئی محمد، میری جان مدینے والے، آئی اجل کو ٹالنے والے، رسول مجتبیٰ کہیے، رحمت کا در کھلا ہے، خوشبو ہے دو عالم میں، تیرے قدموں میں آنا، یا محمد محمد میں کہتا رہا، یا رب تیرے محبوب کا گنبد خضرا نظر آئے، طیبہ کی زیارت، ورد درود لب پر سجا سجا کر، جشن آمد رسول کملی میں چھپا لو، میرا دل تڑپ رہا ہے، روزہ انور دکھائیے. اور اس طرح کی بہت ساری نعتیہ انتخاب کے حوالے سے ان کی تخلیقات وہ ان کی اس خدمت نعت کا حصہ رہی. اور نعتیہ کلیات انہوں نے بہت سے شعراء کی مرتب کی، جس میں کلیات ریاض سہروردی، کلیات شاہ انصار الآبادی، کلیات عزیز الدین خاکی، کلیات سبی رحمانی اور کلیات قمر انجم شامل ہیں. اس کے علاوہ بہت سارا کام ان کا وہ غیر مطبوعہ بھی ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو یہ توفیق دے، اور ان کے جو دیگر وابستگان ہیں جو اس سفر میں ان کے ہم سفر رہے، کہ وہ اس تمام ان کے غیر مطبوعہ کام کو سامنے لانے کے لیے کوشش کریں. اور ان کے حوالے سے بہت ساری اس میں معلومات نوید عاجز صاحب نے درج کی ہیں. تو یہ آپ کاروان نعت کا شمارہ فروری 2022 کا آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، مکمل مضمون اس میں شامل ہے. تو میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہاں پر یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شہزاد احمد نے جو خدمات نعت انجام دی ہیں، اس کے سبب ہمیں ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی جو شخصیات ہیں کہ جنہوں نے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، اور اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر کے وہ چلے، اور ایسا چلے کہ آج ان کا بے شک وہ ہمارے درمیان موجود نہیں، لیکن ان کا کام نہ صرف ہمارے پاس زندہ ہے، ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ کام بہت حوالے کا کام دے گا. اور انہوں نے جو نعت کی خدمت کی اسے ہمیشہ ہمیشہ بڑے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بے پناہ بلندیاں فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسی شخصیات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح بے لوث ہو کر اور خلوص کے جذبے سے نعتیہ ادب کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ہم جس بھی شعبے میں ہوں، چاہے ہم نعت خواں ہوں، نعت گو ہوں،
یا دیگر نعتیہ محافل سے وابستہ جس شعبے میں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خلوص کے ساتھ اس خدمت کو انجام دینے کی توفیق دے۔ نعت لائبریری شاہدرہ کی طرف سے ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر شہزاد احمد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج کی یہ محفل آنے والی اگلی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے ہمارے نعت خواں حضرات انہی کا کلام، کیونکہ وہ تحقیق تو ان کا ایک مرکزی حوالہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نعتیہ شاعری بھی کی ہے، تو ان میں سے کچھ نعتیں آپ یہاں پر اگلی ویڈیوز میں سن سکیں گے۔ جو لوگ بعد میں یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کے لیے بھی یہ الگ الگ حفظ کی صورت میں ہر نعت ہمارے پیج پر اور یوٹیوب چینل پر موجود ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کو شکریہ۔ السلام علیکم۔